کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آخرت ابقا ہے تو تم دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کا جو دروازہ ہے اس دروازے کو یاد کرو۔ وہ دروازہ کیا ہے؟ موت۔ آخرت میں جو ہم داخل ہوں گے، آخرت کی پہلی منزل کون سی ہے؟ قبر۔ اور قبر میں جو ہم داخل ہوں گے وہ کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ مریں گے تو قبر میں جائیں گے نا، تو وہ جو قبر ہے پہلی منزل، اس کا جو دروازہ موت ہے اس کو کثرت سے یاد کرو۔ اور یہ صریح رسول اللہ کے فرامین ہیں کہ قاطع اللذات، موت کو کثرت سے یاد کرو، ہادم اللذات، موت کو کثرت سے یاد کرو، لذتوں کو منہدم کر دینے والی، لذتوں کو قطع کر دینے والی۔ صحابہ نے عرض کی دلوں کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے؟ فرمایا تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت، وکثرت ذکر الموت، اور موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ تو جو بندہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے وہ غافل نہیں ہوتا۔ پھر اگر اس کا نفس اسے گناہ کی طرف بلاتا ہے نا تو وہ ڈرتا ہے کہ میں اس گناہ میں مبتلا ہوں اور مجھے موت آ گئی، میں یہ گناہ کروں گا، لذت گناہ ختم ہو جائے گی لیکن معصیت تو باقی رہے گی، مجھے اس کا جواب تو دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو میں تھوڑی دیر کی لذت کے لیے اپنا نامہ اعمال کیوں کالا کروں؟ تو اب وہ آخرت کی طرف مائل رہتا ہے اور تزکیہ کے اندر لگا رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات ظاہری کے اندر صحابہ کا جو تزکیہ کیا ہے، آج دیکھیں پوری دنیا کے اندر الحمدللہ اسلام موجود ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت اور تزکیہ نفس کی برکت سے۔